روزے کے 5 بڑے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں روزے کے 5 اہم مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ روزے کے ان 5 مسائل کو جاننا اور یاد رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان مسائل کو آپ جان لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزے کی شرف قبولیت حاصل کر لی ہے۔ روزے کے 5 بڑے مسئلوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روزے کے 5 بڑے مسئلوں میں سب سے پہلا مسئلہ احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ کیا ناپاک ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ نمبر 3، بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ کیا عورتیں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ مسئلہ نمبر 4، عورتیں کتنی تراویح پڑھیں، 8، 10 یا 20؟ مسئلہ نمبر 5، نماز تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کے کیا احکام ہیں؟ معزز ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر 1، یعنی اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روزہ افطار نہ کرے جسے قے آئے اور وہ بھی افطار نہ کرے جسے احتلام ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب چاہے احتلام مرد کو ہو یا عورت کو، صبح ہو یا شام، کسی بھی وقت احتلام ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر 2، ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات استوار کرنا کیسا ہے؟ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر بہت سی ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ تعلق قائم کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں تعلق قائم نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ رات کے وقت اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر 3، بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ کیا عورتیں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ نماز تراویح نفل نماز ہے، اگر آپ نماز تراویح کو بیٹھ کر پڑھیں گی تو نماز تو ہو جائے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر بغیر عذر کے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی ضرور ہوگی، کیونکہ جو شخص نفل نماز کو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اس کو بیٹھنے والے کی نسبت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر 4، عورتیں کتنی تراویح پڑھیں، 8، 10 یا 20؟ نماز تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کے کیا احکام ہیں؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہیں، جیسا کہ مردوں پر یہ نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتیں پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ مرد مسجدوں میں تراویح ادا کرتے ہیں اور خواتین گھروں میں اہتمام کرتی ہیں۔ نماز عشاء کے فرض اور 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر آپ 20 تراویح ادا کریں گی۔
اس کے بعد وطر اور نفل پڑھیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد 20 تراویح ادا کریں اور خواتین 8 تراویح ادا کریں، کیونکہ تراویح 20 ہی ہیں، 8 نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر 5، نماز تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ نماز تراویح کا وقت صبح صادق کے وقت ختم ہوتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو نماز تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، حیض کی حالت میں عورت پر روزے فرض رہتے ہیں، لیکن اس حالت میں ان کو رکھ نہیں سکتی، بلکہ پاک ہونے کے بعد ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ پاک عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن اس دن حیض آ گیا، چاہے دن کا ذرا سا حصہ باقی ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کرنی چاہیے، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل۔ جس دن عورت حیض سے پاک ہوئی اس دن عورت پاک ہونے کے بعد کھانے پینے سے پرہیز کرے تاکہ روزے داروں سے مشابہت ہو جائے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ معزز ناظرین، روزہ دار اپنے جسم پر تیل یا کریم مالش کر سکتا ہے، جسم پر دوائی لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے، مگر عود کا دھواں نہ سونگھے۔ وہ اپنا دانت یا داڑھی نکلوا سکتا ہے، اپنے زخم پر پٹی لگوا سکتا ہے، آنکھوں اور کانوں میں دوا ڈلوا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے۔ ان تمام کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ اپنے حلق میں دوائی کے اثرات یا ذائقہ محسوس کرے۔ روزے دار صبح یا شام کسی بھی وقت مسواک کر سکتا ہے، جس طرح رمضان کے علاوہ کسی بھی وقت آدمی مسواک کر سکتا ہے۔ روزہ دار سخت گرمی یا سخت پیاس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر ڈال سکتا ہے، ایئر کنڈیشن کا استعمال کر سکتا ہے۔ روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے باعث ہونے والی سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے منہ میں دوا کا سپرے کر سکتا ہے۔ روزہ دار کے ہونٹ اگر خشک ہو جائیں تو ان کو تر کر سکتا ہے، اگر منہ خشک ہو جائے تو کلی کر سکتا ہے، لیکن وہ غرارے نہ کرے۔ سنت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری میں جلدی کی جائے اور سحری میں تاخیر کی جائے۔ روزہ دار تازہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے، اور اگر میسر نہ ہو تو پھر سوکھی کھجور کے ساتھ، اور وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر کسی بھی حلال کھانے کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ معزز ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک خطا کار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس سے آگ دور بھاگنے لگے گی۔ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ کے نگران فرشتے ہیں آگ سے دریافت کریں گے، اسے پکڑنے کی بجائے اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ آگ کہے گی، اے دوزخ کے سردار، میں اسے کیوں اور کیسے پکڑ سکتی ہوں؟ اس کے منہ سے روزے کی خوشبو مانی ہے۔ دوزخ کا فرشتہ مالک پوچھے گا کہ تو روزے کی حالت میں فوت ہوا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔